ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. بری لگتی ہیں دیواریں ادھر اچھا نہیں لگتا، بری لگتی ہیں دیواریں ادھر اچھا نہیں لگتا، نہ جانے کیوں ان رشتوں کا نظر اچھا نہیں لگتا. بھائی بہن بیوی بھابھی باپ ہو سب لیکن نہیں ہو گھر کے اندر ماں پہ گھر اچھا نہیں لگتا. ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم کیا ہے. اس کی ماں نے زمانے حمل میں تکلیف اور مشقت کے ساتھ حمل کا بوجھ اٹھایا اور ولادت کے بوجھ جب انہی کی تکلیفوں کے ساتھ. جناب محترم سامعین اور میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے جگہ جگہ اپنی عبادت اور اپنے حق کے ساتھ والدین کا بھی حق کا ذکر فرمایا ہے. جہاں مالک ارض و سما خالق کائنات نے اپنی عبادت کی تاکید فرمائی ہے، وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور روایت داری کی بھی تاکید فرمائی ہے. اور کہیں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی ہے. اور کہیں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمدردی کی تاکید کی ہے. الغرض والدین کا حق اللہ کے بعد والدین کے اوپر دوسرے نمبر پر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ موجود حقیقی اور عالم اسباب میں والدین اپنے اولاد کے وجود کا سبب ظاہرین ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ والدین کے حقوق کی اہمیت کی تاکید فرمائی کہ ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، ان کی تعظیم، محبت اور خدمت گزاری کو اپنی سعادت سمجھو. جناب پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ایک نوجوان صحابی بہت زیادہ عبادت گزار، نماز، روزے، صدقہ، خیرات، بھلائی کے کاموں میں سب سے آگے رہتے تھے، لیکن گھر میں ان کی بیوی اور ماں کے درمیان میں اختلاف تھا. بیوی کی بات میں آ کر ماں کے اوپر بیوی کی بات کو ترجیح کر دیتے تھے، جس کے نتیجے میں ماں ان سے بہت زیادہ خفا رہتی تھی. اتفاقاً اس نوجوان کی موت کا وقت آیا تو ان سے کلمہ پڑھانے
والدین کی خدمت ہر حال میں کرنی ہے. اللہ آپ کو اور مجھے والدین